किताब। बेटा किताब का माना आप जानते भी हैं, जिस तरह पहले भी आपको बताया अल्फाज मानी में कि किताब का माना लिखी हुई चीज़। कतबा या कुतुब से है। कतबा अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है लिखना। तो वो लिखी हुई कंपाइल्ड और एक तरतीब के साथ एक मुनज़्ज़म शक्ल की सूरत में उन्वानात के तहत लिखी हुई चीज़ या सहीफ़ा, जिस तरह कुरान मजीद है या जिस तरह ये आपकी दरसी किताब है या इस तरह आपकी दीगर दरसी कुतब हैं, बुक्स हैं, तो इससे मुराद यही किताब है। किताब कहती है रखना मुझे अदब से बहुत, मैं किताब हूँ, मुझको पढ़ो जो दिल से बहुत लाजवाब हूँ। तो इस शेर में किताब मुखातब है अपने पढ़ने वालों से, यानी क़ारिईन से, कि मुझे हमेशा अदब से रखना, मेरी हमेशा इज़्ज़त करना, इसलिए कि मैं किताब हूँ। किताब की इज़्ज़त है, किताब की रिस्पेक्ट है, किताब का एहतराम है। और किताब कहती है मुझको पढ़ो जो दिल से बहुत, यानी अगर दिल लगाकर मुझे पढ़ोगे तो फिर मैं बहुत लाजवाब हूँ, फिर मेरी कोई मिसाल नहीं है। फिर जितना आपको अच्छा मुझे पढ़ना लगेगा, जितना अच्छा मुझे देखना लगेगा, जितना अच्छा आपका ताल्लुक़ मेरे साथ बनेगा, इतना अच्छा ताल्लुक़ और इतनी अच्छी मिसाल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मोड़ो ना मुझको मेरी कमर टूट जाएगी। तो वो किताब कहती है कि मुझे जो है वो ऐसे मोड़ना नहीं है, यानी जिस तरह हम उमूमन किताबों को ऐसे करते हैं, फिर ऐसे मोड़ते हैं, यानी उसको फोल्ड करते हैं, 2-3 तहें लगाते हैं। तो किताब कहती है मैं जैसे हूँ मुझे ऐसे ही खोलो और ऐसे ही खुला रखो, और जो पढ़ना है वो मेरे सामने रखे, यानी अदब और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखो। इससे क्या होगा, अगर मुझे मोड़ोगे तो मेरी जो कमर है वो टूट जाएगी, यानी किताब के अंदर वो आ जाएंगी, सलवटें आ जाएंगी और किताब ख़राब हो जाएगी। लफ्ज़ों से रोशनाई भी फिर रूठ जाएगी। रोशनाई से मुराद लिखाई है, यानी अल्फाज जिस स्याही और जिस इंक के साथ लिखे होते हैं, इससे वही रोशनाई मुराद है। तो कहते हैं, किताब कहती है कि फिर वो जो लिखाई होगी वो लिखाई भी ख़राब हो जाएगी, वो भी मदम हो जाएगी, वो भी डल हो जाएगी, और आप जो है वो फिर आपके लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। एक एक सबक से देखना क्या लुत्फ़ आएगा। अगर आप मुझे शौक़ से पढ़ोगे, दिल लगा कर पढ़ोगे, तो फिर देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आएगा, और कितने तुम जो है वो खुश होगे। हर लफ्ज़ मेरा राह में आंखें बिछाएगा, और फिर मेरा हर लफ्ज़ जो है, यानी किताब कहती है कि मेरा हर लफ्ज़ जो है वो फिर आपको खुश आमदीद कहेगा। फिर आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ मुश्किल नहीं लगेगा, फिर आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ पढ़ना आपके लिए मसला नहीं होगा। फिर आप उसको सीखेंगे, आप कहेंगे मैंने ये लफ्ज़ भी पढ़ लिया, मुझे ये भी आता है, और मैं इसमें देखूं मज़ीद मेरे लिए इसमें क्या है। तो लिहाजा जब आप किताब के साथ एक दोस्ती बनाएंगे, ताल्लुक़ बनाएंगे, वास्ता रखेंगे, जिस तरह हम जब तक हम अपने दोस्त से बात ना करें, मुलाकात ना करें, उसका दर्शन, उसका दीदार ना करें, उस वक्त तक हमें आराम और सुकून नहीं आता। फिर यही हमारी हालत हो जाएगी कि जब तक हम किसी किताब को ना पढ़ेंगे, किसी लफ्ज़ को ना पढ़ेंगे, किसी नई चीज़ को, किसी नई बात को ना सीखेंगे, तो उस वक्त तक हमें सुकून और इत्मीनान नहीं होगा। बच्चों मुझे संभाल के रखना, ना फेंकना, नाजुक बहुत हूँ, ठेस न लग जाए देखना। तो किताब आपसे मुखातिब है कि प्यारे बच्चों मुझे संभाल कर रखना, मुझे इधर उधर ना फेंकना। तो आपने अपनी किताब का हमेशा एहतराम करना है, अदब करना है। आपने कभी भी किताब को नीचे बिल्कुल पाँव में नहीं रखना। जब भी रखें तो नीचे कोई चीज़ रखें, किसी टेबल के ऊपर रखें, किसी सराहने तकिए के ऊपर रखें, किसी जो है वो और छोटी सी मेज़ या टेबल के ऊपर रखें। और जब भी आप अपनी किताब को पढ़ें तो उसको फोल्ड ना करें, और जब आप पढ़ने के बाद उसको उठा कर रखें तो उसको ऐसे उठा कर रखें कि वो ख़राब भी ना हो, किसी गंदी जगह पे भी ना हो, ज़ाया भी ना हो, और महफूज भी रहे। और कहती है किताब कि मैं बहुत नाजुक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, क्योंकि इसके जो सफ़े हैं, जो पेजेस हैं,
یہ اوراق جو ہیں یہ یعنی تھوڑا سا اس کو بندہ اگر زور لگائے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ پھٹ جاتے ہیں، یہ کٹ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کتاب کہتی ہے کہ میں بہت نازک ہوں، تو کہیں میں ٹوٹ نہ جاؤں، مجھے چوٹ نہ لگ جائے، میرا دل ٹوٹ نہ جائے کہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے بھی آپ سے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ الادب شجر والعلم ثمر، کہ ادب ایک درخت ہے اور علم اس کا پھل۔ فکیف یجدون الثمر بدون الشجر، تو جب درخت ہی نہ ہوگا پھل کیسے لگے گا؟ تو لہٰذا کتاب بھی یہی آپ سے مخاطب ہے اور یہ آپ سے کہتی ہے، یہی آپ سے عرض کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے، درخواست کرتی ہے کہ ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے تقاضوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو لہٰذا جب آپ کتاب کا ادب کریں گے تو وہ کتاب آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، پھر آپ کا دل پڑھائی کے اندر لگے گا، پھر آپ شوق کے ساتھ پڑھیں گے، پھر آپ کو کوئی کام بھی یعنی آپ کو پڑھنے والا کوئی کام بھی بوجھ محسوس نہ ہوگا۔ میری کہانیوں میں نصیحت بھی پاؤ گے، نظموں سے میری لطف بہت تم اٹھاؤ گے۔ تو کتاب کہتی ہے کہ جو میرے اندر کہانیاں لکھی ہوں گی اس سے تمہیں سبق بھی ملے گا، اس سے تمہیں نصیحت بھی حاصل ہوگی، اس سے تم مزید نئی نئی باتیں سیکھو گے، تجربات ہوں گے کہ ہم نے ایسا کیا تو یہ ہوگا، ایسا نہ کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا وہ سچ والا واقعہ، تو اس سے ہمیں سچائی کی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہم پڑھتے ہیں وہ لالچ بری بلا ہے، اسی طرح ہم جو پڑھتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور اس طرح جو مختلف کہانیاں ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب ہم کتاب کے اندر جو نظمیں لکھی ہوتی ہیں ان نظموں کو جب ہم پڑھتے ہیں جو اشعار کی صورت میں ہوتی ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے، بہت لطف اٹھاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے پچھلی نظمیں پڑھی ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، امی نے سمجھائی نہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ نے مزید حمد پڑھی ہے، نعت پڑھی ہے، وقت کی قدر پڑھی ہے اور مختلف نظمیں آپ نے پڑھی ہیں تو اس سے آپ کو لطف حاصل ہوا۔ پڑھ کر مجھے نہ بھولنا، انسان بنو گے تم، گر علم پا لیا تو حکومت کرو گے تم۔ تو کتاب کہتی ہے کہ مجھے پڑھ کر تم نے بھولنا نہیں ہے، یعنی مجھے پڑھنا ہے اور مجھے یاد رکھنا ہے اور مجھ پر عمل کرنا ہے۔ اگر تم مجھے پڑھ کر یاد رکھو گے اور میری باتوں پر، میری کوٹیشنز پر اور میرے نکات پر اور میری نصیحتوں پر عمل کرو گے تو تم بہت بڑے انسان بنو گے، اچھے انسان بنو گے، کامیاب انسان بنو گے۔ یہاں تک کہ اگر تمہیں وہ علم ہو گیا، یعنی ان نصیحتوں سے تم نے سبق حاصل کر لیا، ان واقعات سے تم نے سیکھ لیا، ان تجربات سے تم نے تجربات حاصل کر لیے، ان مشاہدات کو دیکھنے کے بعد تم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیا، سدھار لیا، تو پھر وہ وقت قریب ہے کہ جب تم پوری دنیا کے اوپر حکومت کرو گے۔ جس طرح اقبال نے بھی کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو لہٰذا جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو کتابوں سے مطالعہ کرتے ہوئے نصیحت اخذ کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، تجربات لیتے ہیں اور مشاہدات کرتے ہیں، تو وہ دنیا کے اندر حکمرانی کرتے ہیں، وہ دنیا کے حاکم بنتے ہیں اور دنیا ان کا پیچھا کرتی ہے، یعنی دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ بھی حکمران بننا چاہتے ہیں اور دنیا کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر علم حاصل کرو، انشاءاللہ لکھو گے، پڑھو گے تو بنو گے نواب۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو نواب بھی بنائے گا، آپ کو حکومت بھی حاصل ہوگی۔ رسول پاک پہ اتری کتاب تھی، ہر وقت ان کے سامنے رہتی کتاب تھی۔ تو اس نظم کے شعر میں کتاب آپ سے مخاطب ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، یعنی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا صحیفہ وہ نازل ہوا تھا، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنے سامنے کتاب یعنی قرآن مجید کو رکھتے تھے، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اس کے مطابق معاملات کرتے تھے، اس کے مطابق بات کرتے تھے،
اور کوئی بھی مسئلہ اور کوئی پریشانی اور کوئی اگر کسی کام کے بارے میں سمجھنا یا مشورہ کرنا ہو تو وہ قرآن مجید سے رہنمائی لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن مجید سے یہ پوچھیں کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، تو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ جب تم کوئی بات کرو تو اچھی بات کرو، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی جب لوگوں سے بات کرنی ہو تو اچھی بات کرو، یعنی اچھی طرح بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو، اچھے تلفظ کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ بات کرو۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، عزت کرو، ادب کرو۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مسئلہ میں، ہر بات میں، ہر کام میں قرآن مجید سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ میں شہر علم کا ہوں بتایا تھا آپ نے، تو کتاب کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علم کا شہر تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ رستہ صداقتوں کا دکھایا تھا آپ نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچائی کا، نیکی کا، امر بالمعروف کا، سیدھے راستے کا، صراط مستقیم کا، اچھی بات کا، سچ بات کا، حق بات کا راستہ دکھایا تھا اور ہمیں اس پر چلنے کی ہدایت کی تھی۔